حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں مگر انہیں صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر کون سے ایسے لوگ ہیں، کون ایسے روزے دار ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں مگر انہیں صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کے سامنے اسی چیز کو بیان کرنے والا ہوں۔ اس حدیث کو سننے کے بعد ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ کیا ہم بھی تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں، کیا ہم بھی تو ان روزے دار میں شامل نہیں ہیں کہ جو روزہ تو رکھتے ہیں، جو صبح سے شام تک بھوکا پیاسا تو رہتے ہیں مگر انہیں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ روزے دار ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں مگر روزہ رکھنے کے باوجود بھی رمضان المبارک کے اس مہینے میں گناہوں سے نہیں بچتے۔ رمضان سے پہلے بھی ان کی عادت غیبت کرنے کی، چغلی کرنے کی تھی، اب بھی وہ غیبت اور چغلی میں لگے ہوئے ہیں۔ رمضان سے پہلے بھی وہ جھوٹ بولتے تھے، اب بھی جھوٹ بولنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسے روزے دار جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی رمضان کے مہینے میں گناہوں سے نہیں بچتے، جھوٹ غیبت چغلی کرتے رہتے ہیں، تو ایسے روزے دار کے بارے میں حدیث میں ہے کہ ایسے روزے دار کو صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے داروں کے بارے میں کہ روزے کی حالت میں اے روزے دارو تم غیبت چغلی نہ کیا کرو، گناہوں سے بچا کرو، حرام کاموں سے بچا کرو، منکرات سے بچا کرو۔ میں آپ کو بتاؤں ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ دو عورتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، انہیں خوب روزہ لگا ہوا تھا، بہت روزہ لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے ایک پیالہ منگوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں قے کرو، قے کرو۔ تو انہوں نے اس میں قے کیا تو گوشت کے کچھ ٹکڑے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم غیبت کرتی ہو؟ عورت نے کہا جی ہاں۔ عورت نے اقرار کیا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہم روزہ رکھنے کے بعد گناہوں سے بچیں، غیبت سے بچیں، جھوٹ سے بچیں۔ بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں غیبت کرے، چغلی کرے، جھوٹ بولے تو ان کا روزہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، روزہ ہو جاتا ہے مگر گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مفتی صاحب نے کہا بھئی اگر ہم روزہ رکھنے کے بعد گناہوں سے بچ نہیں پاتے تو چلو ہم روزہ ہی نہیں رکھیں گے، ایسا ہرگز نہیں۔ آپ روزہ رکھیں، گناہوں سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ روزہ رکھنے کے بعد ہم کوشش کریں کہ ایک بھی گناہ ہم سے سرزد نہ ہو پائے۔ آج ہم بیٹھے ہوئے کہیں اور وہاں باتوں باتوں میں اس طرح ہم جھوٹ بول دیتے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ مثلا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، فون آیا ابھی کہاں ہو، آپ نے کہہ دیا میں فلاں جگہ ہوں، جبکہ آپ ہیں کہیں اور بتا کہیں اور دیے۔ تو باتوں باتوں میں ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کو، جاننے والوں کو شیئر کریں، اور اگر آپ کے من میں کوئی کوشچن ہو، کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔